امید زندہ رکھیں۔ الحمدللہ جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے اس میں میرا خیال ہے کہ ہر آیت کسی نہ کسی اینگل سے ہمیں امید دلاتی ہے۔ نہ صرف ہر آیت بلکہ نبی پاک کی جو ہر حدیث ہے وہ ہمیں کسی نہ کسی فارم میں کوئی نہ کوئی امید کا پہلو سکھاتی ہے۔ جیسے آپ کی حدیث آتی ہے کہ جس کے یہ الفاظ ہیں ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا غم ولا اذن حتی الشوکۃ یشاقہ الا کفار اللہ من الخطایہ۔ کسی مسلمان کو کوئی ناگوار بات، کوئی ناخوشگوار بات، کوئی سٹریس، کوئی غم، کوئی اداسی ٹچ نہیں کر سکتی یہاں تک کہ کانٹا بھی اس کو چبھ جائے تو اللہ اس کے اس کانٹا چبھنے کو اس کے گناہوں کا کفارے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ من خطایہ یعنی اس کے گناہوں میں جو بھی چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو ذریعہ بنا دیتے ہیں اس مسلمان کے گناہوں کی معافی کا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی میں جو صبح سے لے کر شام تک جو ہم گناہ کرتے ہیں یا جس کی وجہ سے کوئی ہماری آنکھ سے آنسو بہا ہو یا کوئی ناگواری ہوئی ہو تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں کوئی بھی اگر ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو۔ اس حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس انسان کی خطاؤں میں سے اللہ تعالیٰ خطائیں معاف کر دیتے ہیں۔ اس سے آپ کو ایک چیز جو ہے وہ واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ امید تو مل رہی ہے الحمدللہ کہ اگر میں پریشان ہوتی ہوں تو یہ پریشانی میرے لیے بینیفیشل ہے، یعنی کہ پھر کیا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے تو یہاں کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ جس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ آتی ہو۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ساری پریشانیاں صرف ہم پر ہی آتی ہیں اور ہمارے آس پاس جو ہیں وہ فلاں جو ہیں وہ تو بالکل ٹھیک رہتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ زندگی ایسے نہیں ہوتی، زندگی آپ کو مسلسل اپس اینڈ ڈاؤن میں لے کے جاتی ہے۔ ایک بچہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا وہ ذرا سا اپنے ہوش و حواس کو سنبھالنا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر کھلونوں سے کھیلنے کا جذبہ آتا ہے، تو وہ زندگی کو جو کیا ہے ایکسپلور کرنے کا جذبہ اس کے اندر آتا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیوریوسٹی ڈال دیتے ہیں تو وہ آگے سے آگے بڑھتا ہے، یعنی کہ بچہ خوش ہوتا ہے۔ پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، جیسے ہی انسان بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو انسانوں کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ ہمارے انکوزیٹو خوشیوں کی طرف کم اور نیگیٹیوٹی کی طرف زیادہ لے کر جاتی ہے۔ ہم زیادہ لوگوں کی نظروں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کیسے دیکھا، اس نے میرے بارے میں کیا جملہ کہا، جب میں آئی تو وہ خاموش ہو گئی، تو کیا ہے کہ یہ جو ہے انکوزیٹو جو ہے وہ نیگیٹیوٹی میں بدل گئی۔ جتنی نیگیٹیوٹی آئے گی امید کا گراف نیچے سے نیچے آتا جائے گا۔ اگر آج کا مسلمان پر امید نہیں ہے، اگر آج کا نوجوان پر امید نہیں ہے، اگر آج کے امتی جو ہیں وہ اس بارے میں پر امید نہیں ہے تو پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم ہے وہ نیگیٹو۔ یاد رکھیں کہ نیگیٹو لوگ کبھی پر امید نہیں ہوتے، پوزیٹو لوگ ہمیشہ پر امید ہوتے ہیں۔ اسلام ہمیں پوزیٹو تھنکنگ سکھاتا ہے اور اسلام چاہتا ہے کہ ہم ہر چیز میں خیر کا پہلو نکالیں، ورنہ اپس اینڈ ڈاؤنس تو ساتھ ساتھ چلیں گے، مشکل آئے گی تو آسانی بھی آئے گی اور کبھی کبھی دونوں یہ ساتھ بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ اور بعض اوقات لوگ آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ نے یہ چاہا آپ کی زندگی بالکل سموتھ ہو۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ آپ گراف میں اپنی زندگی بنائیں جس میں آپ اپنے آپ کو خوش دیکھتے ہیں۔ خوشی اور غم جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں، پریشانیاں اور آسانیاں اس زندگی میں ساتھ ساتھ ہیں، اور جب آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گی تو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی احادیثوں یا اللہ کے کلام کی آیت ہو یہ آپ کو ہر لمحہ جو ہے وہ آپ کو امید دیں گی، اور ہمیں اس وقت اس امید کی جو ہے وہ سخت ضرورت ہے۔ ہم جس امت کا حصہ ہیں اگر ہم دیکھیں کیا امت کو جو ہے وہ سسٹین کرنا آسان ہے؟ نہیں۔ امید جو ہے وہ اسلام ہمیں اپنے رب پر دلاتا ہے۔ ہم میں سے ہر انسان اس دنیا میں اپنے مینٹل پیس کو لے کر ڈسٹرب ہوتا ہوا دیکھتا ہے۔ امید جو ہے وہ کبھی بھی ٹوٹنی نہیں چاہیے۔ اگر آپ کی امیدیں انسانوں سے ہیں تو وہ ٹوٹ سکتی ہیں یا نہیں ٹوٹ سکتی؟ ٹوٹ سکتی ہیں، لیکن ایک ایسی ہستی ہے جس سے جو ہے ہم امیدیں لگائیں تو وہ ٹوٹ نہیں سکتی، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ جس کی امید جو ہے وہ اللہ سے جڑی ہوتی ہے نا تو وہ انسانوں سے بھی نا امید نہیں ہوتا۔ امید کے حوالے سے یہ ایک واقعہ ہے کہ چڑیا کا گھونسلہ،
یعنی کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے ایک کمپٹیشن کیا اپنے علاقے میں پینٹنگ کا، اور اس نے کہا کہ سب سے اچھی جو امن کی پینٹنگ بنائے گا میں اس کو اتنی اتنی اشرفیہ دوں گا۔ تو مجھے امن کو جو ہے وہ کینوا پر ڈپکٹ کر کے بتایا جائے کہ امن کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے جو آرٹسٹ تھے وہ اپنے اپنے حساب سے اپنی پینٹنگ کو پینٹ کر کے لے کر آئے۔ کسی نے گارڈن پینٹ کیا تو کسی نے بہت اچھی جو ہے وہ سینری پینٹ کی، تو کسی نے بہت اچھے پھول اور باغات یہ سب کچھ پینٹ کیا۔ جب بادشاہ کے سامنے یہ پینٹنگ پیش کی گئی تو اس نے دو پینٹنگ کو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ سلیکٹ کیا۔ اب بادشاہ نے ان میں سے ایک کو فرسٹ پرائز دیا، اور جو دوسری پینٹنگ تھی اس میں ایک پینٹنگ ایسی تھی جس میں پہاڑ تھے، باغات تھے اور ایک نہر تھی، آسمان تھا، آس پاس پھول کھلے ہوئے تھے۔ اور ایک پینٹنگ یہ سلیکٹ کی گئی جو دوسری تھی، اس میں امن دکھایا گیا، اور وہ امن کی جو تھی وہ بہترین پینٹنگ سلیکٹ کی گئی۔ اب بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے اندر اندھیرا اور رات کی تصویر بنائی گئی تھی۔ رات کا وقت سمندر اور آسمان پر کالے بادل اور اس کے اوپر پھر بجلی کڑک رہی تھی، اور سائیڈ پر ایک بڑی سی آبشار جس پر تیزی سے پانی گر رہا ہے۔ اس بڑی آبشار میں پیچھے سے ایک چھوٹی سی برانچ، اس برانچ پر ایک چھوٹا سا گھونسلہ، اور اس گھونسلے میں ایک چڑیا اپنے بچے کے منہ میں کھانا ڈال رہی ہے۔ آپ کو کہیں سے یہ تصویر امن کی لگ رہی ہے؟ بظاہر امن والی تو نہیں، لیکن پہلی تصویر لگ رہی ہے ایوری تھنگ اسموتھ، کلرفل، بیوٹیفل۔ اور ہماری بھی پیس کی جو ہے وہ ڈیفینیشن یہی ہے کہ ہر چیز سموتھ ہو۔ ہمیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بہت انرجی دیتی ہیں۔ دوسری تصویر کو بادشاہ نے پہلے انعام کے لیے سلیکٹ کیا کہ جبکہ اس میں کالا آسمان، کالے بادل، بجلی کی کڑک، کالا پانی اور رات کے وقت آسمان کا شیڈ ہی پانی میں عکس پیدا کرتا ہے۔ اس کے باوجود ایک آبشار جس کا پانی، اور اس میں پھر ایک چھوٹی سی برانچ، یہ ایک چھوٹا سا گھونسلہ، ننھی سی چڑیا اپنے بچے کے منہ میں جو ہے وہ کھانا ڈال رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ چڑیا جو ہے، یہ پورا ماحول اصل میں امن کی تصویر ہے۔ آپ کے باہر کتنا بھی طوفان ہو، آپ ابھی بھی ذمہ دار ہیں کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے۔ یہ امن کی جو ہے انٹرنل کیفیت آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ کو اپنے رب سے امید نہ ہو کہ وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ آسانیاں لاتا ہے، پریشانیوں کو وہ دور فرماتا ہے۔ یہ ہے وہ امید جو اسلام ہم کو قدم قدم پر دیتا ہے۔ اور یہ امید اس وقت آتی ہے جب آپ کا اللہ کے بارے میں کنسیپٹ کلیئر ہو۔ کون ہے ہم میں سے جو یہ کہے کہ میں اللہ کو نہیں جانتی؟ کوئی ہے ایسا؟ آپ ایک چھوٹے سے بچے سے بھی یہ پوچھیں گے کہ بتاؤ کہ اللہ کون ہے، تو وہ بتائے گا کہ الحمدللہ اللہ وہ ہے جس نے مجھے بنایا۔ ہم میں سے ہر انسان کو اپنی اپنی انفارمیشن کے مطابق اللہ کا علم ہے، اللہ کی معرفت ہے، لیکن کیا اللہ کی معرفت مجھے مشکل حالات میں انٹرنل پیسفل رکھتی ہے؟ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، جب لوگ آپ کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں جو آپ نہیں چاہتے، کیا اس وقت بھی آپ کی اللہ کے ساتھ امید ایسی ہی رہتی ہے؟ آپ اپنے آپ کو ایسا ہی ٹھنڈا رکھتے ہیں؟ آپ مشکل آنے پر، پریشانی آنے پر چیختے تو نہیں؟ آپ کے اندر آپ کے رب کی معرفت کتنی ہے؟ ایسی معرفت جو صرف آپ کے لیے انفارمیٹیو نہ ہو، بلکہ ایسی معرفت کہ آپ کے جو قدم ہیں وہ گناہ پر نہ اٹھیں۔ جس انسان کو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، وہ مشکل آنے پر لوگوں پر چیختا اور دھاڑتا ہے کہ تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا میرے ساتھ کیا، تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ تو اس میں کیا ہے کہ اس میں اپنے رب کی معرفت جو ہے وہ کم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں پر امید رہیں، خوش رہیں، تو پھر اللہ کی معرفت کو بڑھا لیں۔ آپ کو یقین ہو کہ جو مجھے خوشی مل رہی ہے، دیکھیں خوشیوں میں اللہ کا علم رکھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ خوشیوں میں شکر کرنا مشکلات میں صبر کرنے کے مقابلے میں، مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے وہ سفرنگ، آزمائش آتی ہے، بیماری آ گئی، یا بچہ بیمار ہو گیا، یا بچہ ٹھیک ہوا تو کاروبار ختم ہو گیا، کاروبار ختم ہوا، یا والدین کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے کوئی پریشانی آ گئی، تو کیا ہے کہ آزمائش پہ آزمائش ہے۔ تو ایسے میں کیا ہے کہ ایمان پر قائم رہنا آسان نہیں ہوتا، مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر یہ بہت نہایت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، اور شیطان کہاں تک وسوسے ڈالتا ہے کہ تم اللہ کے پسندیدہ نہیں ہو۔ دیکھو تم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نہیں ہو، اس لیے اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا۔ تو نعوذ باللہ، جب بھی ایسے خیال آتے ہیں لوگوں کو،
تو جہاں لوگوں کا اللہ کا معرفت کم ہوتی ہے وہاں پہ ایسے خیالات دل میں آتے ہیں۔ جب ایسے حالات ہوں تو صرف اور صرف اپنے رب سے امید لگائیں اور اپنے رب سے جو ہے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن جو ہے وہ ایمان کا ریئل سورس ہے۔ قرآن پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے میرے بندے مایوس نہ ہوں۔ تم اپنے حالات سے نا امید ہو سکتے ہو، تم اپنے اعمال سے نا امید ہو سکتے ہو، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، وہ تمہیں تھام بھی لے گا اور تمہیں سنبھال بھی لے گا۔